آپ صاحبان نے آج سوال جو میرے سامنے رکھا ہے وہ انجیل بامطابق متی اس کے 8 باب سے ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مسیح جرداسیوں کے علاقے میں جاتے ہیں اور وہ وہاں انہیں 2 آصف زدہ ملتے ہیں اور وہ بڑے تند ہیں، ایسے تند کہ کوئی ان کے قریب نہیں جاتا۔ تو آپ ایک معجزہ کرتے ہیں وہاں، ان میں سے بدروحوں کو نکالتے ہیں، اور میں اسے 8ویں آیت سے پڑھتا ہوں اور 28 آیت سے پڑھتا ہوں۔ وہ کچھ یوں ہے: جب وہ پار ہو کر جرجاسیوں کے ملک میں پہنچا تو 2 آصف زدہ قبروں سے نکل کر اسے ملے۔ وہ ایسے تند تھے کہ کوئی اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا، اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا واسطہ؟ کیا تو یہاں اس لیے آیا کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ اور ان سے کافی دور سوروں کا ایک غول چرتا تھا۔ سو بدروحوں نے اس کی منت کی کہ اگر تو ہم کو یہاں سے نکالتا ہے تو ہمیں ان سوروں کے غول میں بھیج دے۔ تب اس نے ان سے کہا، جاؤ۔ تو وہ نکل کر سوروں کے غول میں چلی گئیں، اور دیکھو سارا غول کڑاڑے پر سے جھیل میں پار کود کر ڈوب مرا۔ تو بنیادی سوال جو آپ نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ مسیح چونکہ علم الغائب ہیں، مطلب غائب کا علم رکھتے ہیں، تو ان کو یہ پتہ کیوں نہیں چلا کہ اس کا کیا نتیجہ ہونے والا ہے؟ اور اگر ان کو پتہ تھا تو انہوں نے بلا وجہ کسی کا نقصان کیوں کروایا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگ وہ سور پالتے تھے، اسی سے ان کی گزر بسر ہوتی تھی، اور چونکہ سور جھیل میں گر کر مر پڑے تو ظاہر ہے ایک نقصان تو ہوا۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ نقصان آپ کی وجہ سے ہوا؟ تو پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ نقصان آپ کی وجہ سے نہیں ہوا۔ آپ نے یہ ضرور کہا، چونکہ آپ صفت خدا ہیں، اور صفت خدا کی بنا پر آپ نہ صرف زنداؤں کے بلکہ مرداؤں کے بھی خدا ہیں، اور چونکہ فیصلے کرنے آپ کے ہاتھ میں ہیں، تو جیسا کہ آپ نے اس اکاؤنٹ میں پڑھا کہ بدروحوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمیں عذاب میں نہ ڈالیں، یا وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں آپ کیوں ڈالنے آ گئے؟ تو چونکہ آپ خدا ہیں تو لہٰذا آپ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں وقت سے پہلے عذاب میں نہیں ڈالتا، بلکہ نہ صرف یہ کہ ان سے یہ کہا بلکہ ان کی بات مان لی، اور جو انہوں نے کہا ان کے لیے کیا۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ سوروں کے غول میں چلے جائیں، اور وہ سوروں کے غول میں چلی گئیں، مگر بہرحال نقصان تو ہوا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ نقصان اگر ہوا تو کیا خدا ایسے نقصان کرتا ہے؟ تو بات پوچھنے کی میری جو ہے وہ یہ ہے کہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا اگر ایسے نقصان کرتا ہے تو کیا خدا ایسے نقصان جان بوجھ کر کرتا ہے، یا ایسے نقصانات الاؤ کر دیتا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں گناہ ہو رہا ہے، کیا اس گناہ کا ذمہ دار خدا ہے؟ کیا ہم یہ مان لیں کہ یہ گناہ خدا کروا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ گناہ خدا کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ اگر خدا چاہے تو گناہ بالکل نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ پھر خدا الاؤ تو کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی چیز خدا کی مرضی کے بغیر اپنی جگہ سے ہل تک نہیں سکتی۔ ایک پتا تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک خدا کی اجازت نہ ہو۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو چونکہ یہ ہمارا ایمان ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ جہاں خدا اتنے سارے گناہ الاؤ کر رہا ہے کہ ہونے دے رہا ہے، خدا گناہ کروا نہیں رہا مگر ہونے تو دے رہا ہے، کیونکہ اس دنیا میں گناہ ہو رہا ہے، اور چونکہ اس دنیا میں گناہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ذمہ داری ہم خدا پر ڈالتے ہیں۔ چونکہ براہ راست ذمہ داری خدا پر نہیں جاتی، تو آپ دیکھیے کہ خدا نے اجازت دے دی، یعنی مسیح جو اس وقت خدا کی جگہ پر ہیں انہوں نے اجازت دے دی کہ وہ سوروں کے غول میں چلی جائے۔ اب آگے کا کام مسیح کی بنا اس کے اوپر نہیں ہوا، ان کی وجہ سے نہیں ہوا، اس لیے کیونکہ آپ دیکھیے کہ شیطان نے یہ کام کیا۔ اجازت کی حد تک مسیح نے دی، مگر شیطان نے ایک چال بازی کی اور ان سوروں کو لے کر وہ جھیل میں مرا۔ اور آپ دیکھیے کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے، آگے یہ آ رہا ہے، اور شہر میں تب چرانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرا ان کا احوال بیان کیا جن میں بدروہیں تھیں، اور دیکھو سارا شہر یسوع سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھتے ہی منت کی کہ ہمارے علاقے سے باہر چلا جائے۔ اب دیکھیے شیطان نے یہ چال بازی اس لیے کھیلی کہ مسیح مزید معجزات وہاں نہ کر سکیں،
اور لوگوں کو اکسا دیا، یہ قتل عام کر کے لوگوں کو اکسا دیا کہ لوگ آ کر مسیح کی منت کریں کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ دے۔ تو یہ مسیح کی وجہ سے صرف ان کو اجازت ملی کہ وہ سوروں میں چلے جائیں۔ آگے کا کام آپ جیسے کہ نیچے کی آیت جو ہے وضاحت کر رہی ہے کہ باقی کا کام جو ہے شیطان نے کیا اپنی چال بازی کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے تاکہ مسیح جو ہیں مزید وہاں معجزات نہ کر سکیں۔ تو آپ دیکھیے کہ خدا بہت ساری چیزیں الاؤ تو کر دیتا ہے، مگر اس کو نیگیٹو میں لے کر جانا یہ خدا کا کام نہیں ہے، یعنی اس کو گناہ کی شکل دینا، اس کو اس ڈسپلن سے ہٹانا، یہ خدا کا کام نہیں ہے، بلکہ ایسے کام شیطان کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر مسیح علم الغیب ہونے کے باوجود یہ جانتے ہوں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے، مگر جس طرح چونکہ نیچر وہی ہے، نیچر بالکل خدا والا ہے، تو چونکہ خدا جس طرح اجازت دے دیتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کو کہ وہ ہو جائیں، اسی طرح مسیح نے بھی اجازت دے دی کہ ہو جائے۔ بہت شکریہ۔